اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ توبہ کی 122 آیتیں ہو گئی. آج آپ نے 123 نمبر آیت کی تلاوت سماعت کی. کریم مولا اس میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لبیک یا رب، قاتل الذین یلونکم من الکفار، ان کفار عربیوں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، پلپلا پن نہ دکھائیں، ہر وقت مسکرانا نہ دکھائیں دین اسلام کے لیے. جیسے انسان اپنے ذاتی پراپرٹی کاروبار پر اگر نقصان ہو تو غصے میں ہوتا ہے، ویسے تو مزدوروں کے ساتھ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کے فیکٹری میں، مل میں، اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو تو غصے میں آتا ہے. تو سب سے زیادہ جو انسان کو غیرت آنی چاہیے وہ دین اسلام پر، کہ اللہ کے بندگی کو چھوڑ کے بتوں کو پوج رہے ہیں، رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کے بدعات خرافات پر لگے ہوئے. تو تمہارے اندر اس میں سختی ہونی چاہیے تمہارے اندر، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ، متقینوں کے ساتھ ہے. معنی ساتھ یعنی مددگار ہے، اللہ نیکوکاروں کا مددگار ہے. اللہم انصرنا یا رب. سب سے پہلے ہمارے قریب جو ہیں ان سے لڑیں، جو آپ کے قریب ہیں. بھئی تو طریقہ کار یہ ہے نا کہ قریبی دشمن سے پھر آگے آگے چلتے گئے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جہاد ہے وہ نفس سے ہے، یہ جہاد اکبر ہے. اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اس سے بڑھ کر کوئی جہاد نہیں ہے. کیونکہ اس کو پہلے جانو گے کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، سب سے بڑا برائیوں کی دعوت دینے والا یہ ہے، نیکیوں میں رکاوٹ پیدا کرنے والا یہ ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو نا، اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کے بعد وہ کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں بظاہر کچھ محال ہوتے ہیں کہ یہ بھائی نہیں ہونے والے، لیکن اس کے لیے اگر آپ نے جدوجہد کی، محنت کی تو وہ آسان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہمارا لائق بھائی بہت دور سے آتا ہے، ان کا گھر بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس نے محنت کر 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 کے اس کا نفس تیار ہو گیا. حالانکہ سینکڑوں ایسے ہمارے عمر رسیدہ وہ ہیں کہ وہ 1 منٹ کے لیے وہ کہتے جیسے سلام پھیرا فوراً نکلے بھاگے. اب اللہ نے توفیق نہ دی، نہ انہوں نے اپنے نفس پر کام کیا، بلکہ ان کے نفسوں نے ان کے ذہن میں شرارتیں ڈالی کہ مسجد میں یہ درس کیوں ہوتا ہے. اب نفس ہے نا، نشبہ بھی تو دشمن ہے. اب وہ نفس سے پوچھے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم نفس کو مخاطب کر کے کہے کیا تمہارا کچھ بگاڑا ہے. انسان اپنے آپ سے پوچھے نا، شیشے میں سے کھڑے ہو کر، اے نفس تو مجھے اس پر ابھارتا ہے، اس پہ ابھارتا ہے، مجھے وہاں سے بھگا کے لے آتا ہے، ہاں شادی حالوں میں تو رات کو 12 بجے لے کے جاتا ہے اور 1 بجے تک وہاں پہ ہاں گھماتا رہتا ہے. اے نفس کبھی یہ بتا کہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں درس کرتا ہے، 15 سال گزر گئے، کیا کبھی ایک دن تو بیٹھا ہے؟ لائق بھائی سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی یہاں اگر بریانی بڑھتی تو آپ بیٹھ جاتے، اگر مولانا صاحب نوٹ بانٹتے تو پھر تو کیا بات ہے. پھر تو نفس کو مخاطب کر کے کہے کیا پھر تو سب سے پہلے نہ بیٹھتا، پھر تو یہی کہتا نا مجھے، یعنی انسان کی جو انسانیت ہے وہ مخاطب کرے نفس کے مکاری کو
کہ پھر تو یہی کہتا نا کہ مجھے بڑی ضرورت ہے، یہ کہتا تو مجھے آگے لے جا کے بھیک منگانا پہ جو ہے نا مجھے مجبور کرتا، حرام خوری پہ تو مجھے ابھارتا ہے، چوری پر ابھارتا ہے، خاندان سے لڑانے پر ایک ایک پائی پہ تو مجھے لڑاتا ہے۔ اے نفس تو کتنا بڑا مکار ہے۔ صوفیاء لکھتے ہیں سب سے بڑا، سب سے پہلے جہاد کی ابتدا یہاں سے کرے۔ تو میں جو نقطہ بتانے والا ہوں، جہاد کیسے سیکھو گے؟ علماء کے ساتھ بیٹھنے پر، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ نفس نے کیا برا کیا۔ وہ آپ جب بیٹھو گے سنو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا تو یہ ہے وہ نفس، یہ تھا یہ نفس کا حملہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بس میں ہی ہوں، نہیں، نفس بڑا مکار ہے۔ تو صوفیاء نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے امارہ سے جہاد کرنا چاہیے، کہ سب سے قریب تر یہ ہے، یہ سب سے بڑا دشمن۔ پھر دوسرے کفار سے صوفیاء کرام قریبی کافر سے یہی مراد لیتے ہیں۔ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جہاد ترتیب وار کیا جائے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ نے کیا۔ سورہ شعراء سورت نمبر 26 میں آیت نمبر 214 114 نمبر آیت میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنی نصیحت اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بستر اٹھاؤ گئے گھر والے کام کرے، اڑوس پڑوس میں کام کرے، بھائی یہاں سے شروع کرنا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، آپ گھر والی نہیں پڑھ رہی، بیٹا نہیں پڑھ رہا، بیٹی نہیں پڑھ رہی، یہ یہاں سے یہ یہاں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ سورت نمبر 5 آیت نمبر 79 میں یاد رکھیں، بنی اسرائیل کی برائی بیان ہو رہی ہے، ان کے علماء کی وَقَانُوا نہیں ہے كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ رب فرماتا کہ یہ یہودی جو لعنتی ہوئے ہیں، یہاں پہ اللہ نے اس سورہ مائدہ میں ذکر کیے ملعون کیوں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہیں، وجہ یہ تھی کہ برائی سے نہیں روکتے تھے۔ جہاد ہے نا، میں کہتا ہوں مبین بیٹے ماشاءاللہ، یہ بھائی پیاری باتیں تو ہر ایک کو پیاری لگے گی نا، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور شوگر لگ جائے گا۔ اب شریعت میں تو دونوں باتیں، کڑوی اور میٹھی دونوں باتیں، اب کھانے میں بھی میٹھا بھی کھاتے اور چٹنی کڑوی مرچی بھی کھاتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دین سے اس کو آدھا کیا جائے، کڑوی باتوں کو ہٹایا جائے سو بھائی، اور کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں کو آگے لاؤ۔ بھئی یہ تو تبلیغ تو نہیں، یہ تو دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ کے لیے افراد بھیجے وہ انبیاء تھے، انہیں تو یہی بتایا کہ کڑوی باتیں جا کے یہ غلط ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ جمع آ جاؤ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بولے نہیں، بت پرستی غلط ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا غلط ہے، بیٹی کو حصہ نہ دینا غلط ہے، پڑوسیوں سے اچھا برا سلوک کرنا غلط ہے، والدین کی خدمت نہ کرنا غلط ہے۔ کڑوی باتیں بتائی سب، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اور بتوں کو پوجنا غلط ہے۔ پہلے لا آتا ہے، لا الہ، اس کے بعد الا اللہ آتا ہے، سمجھ آئی؟ تو دفع ضرر مقدم ہوتا ہے جلب منفعت پر۔ تو یہاں فرمایا کہ جہاد کرو۔ اچھا، جو اللہ کے رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، جدوجہد، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، جہاد کی بہت ساری قسمیں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو سورت نمبر 29 سورت کا نام ہے عنکبوت، 20ویں پارے میں شروع ہوتا ہے اور 21ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، اور آیت نمبر اس کی آخری آیت ہے 69، اس میں رب فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، ارے وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، ہمارے لیے، ہماری رضا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، انہیں ہم اپنے راستے چلائیں گے۔ ذہن کمزور ہے تو ذہن دے دیں گے، مالیت کمزوری ہے تو مال عطا کریں گے، افرادی قوت کی کمی ہے تو افرادی قوت عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام جیسے جہاد دنیا میں کسی نے نہ کیا، صحابہ جیسے جہاد، تو کیا کمی کچھ رہ گئی تھی کیا؟ افرادی قوت، جیسے اللہ نے فرمایا نا ہم انہیں یہ راستہ پھر ہم چلائیں گے۔ جب اللہ چلائے،
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم پر دنیا میں کائنات میں کوئی غالب نہیں آ سکے گا، غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط لگائی اگر مسلمان ہو تو۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، امریکہ پہ اتنی آگ لگائی، ایک جھلک دکھا دی تو کیا ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا؟ نمرود کے سامنے تو ابراہیم خلیل اللہ تنے تنہا ٹکرا رہے، وہ بھی تو دنیا کا بادشاہ تھا، کون سا لشکر آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ مچھروں کا لشکر آیا تھا، ابابیل وہ ہاتھیوں والے بڑے لشکر لے کر آئے، بول ہم دیکھیں گے، تو کون سا لشکر آیا تھا؟ پرندوں کا لشکر۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے آگے تو بڑھو پھر دیکھو، لیکن قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم نیک رہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اب مسلمان کا دنیا کے کونے کونے پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر دین اسلام کے لیے محنت نہیں ہے، دین اسلام کے لیے محنت، جہاد بچوں پر محنت کرتے ہیں دنیا کے اصول کے لیے۔ اس دن 2 بچے میرے جان پہچان والے، میرے سب مقتدی ہیں، علی جیتے جوان بچے، 2 بچے آمین، اب مغرب کی اذان ہو رہی ہے وہ جا رہے ہیں، رکو کہاں جا رہے ہو؟ پڑھنے، اذان ہو رہی ہے، کیا کریں وہ تو ٹیوشن کا ٹائم ہے، تو کیا والدین کو شعور نہیں ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، والدین کے فرائض میں سے نماز پڑھائے، دنیاوی تعلیم فرائض میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ حاصل کریں لیکن عین نماز کا ٹائم تو نہیں۔ اب کہتے مولوی صاحب کڑوی باتیں کرتے، تو کڑوی باتیں نہیں کرو، یہ اولاد تمہارے کام آئے گی نہیں آئے گی بھائی، اس کو تم نے اسی نیت سے تم نے وہ سب کچھ الف سے لے کر یہاں تک تمہاری سوچ صرف دنیا کے لیے تھی، اور دنیا کا چاہنے والا میرے نبی نے فرمایا اس کی دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے۔ ہاں کیا فرمایا؟ لعنا عبد الدینار ولعنا عبد الدراہم، درہم دینار روپیہ پیسہ ڈالر اور پاؤنڈ کا پوجا کرنے والا وہ ملعون ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا لعنت میں ہے جو کچھ اس میں ہے، الا العالم والمتعلم، الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، علماء طلباء ان سے تعلق رکھنے والے یہ بچ گئے۔ دنیا میں کیا ہے؟ ذرا دنیا کو ذرا باہر سے کھڑے ہو کر ذرا دیکھو دنیا کیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ تم ان کفاروں سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں، ان پر سختی کرو۔ اس آیت میں تمام نرمی کی آیتیں منسوخ، اس آیت میں ہر قسم کی مضبوطی و سختی داخل ہے، یعنی اپنے دل مضبوط رکھو اور مصیبت میں گھبرا نہ جاؤ، اپنے پاس سامان جہاد اعلیٰ درجے کا بقدر طاقت رکھو۔ یہاں ہم نے دیکھے کہ جہاد کے لیے، دین اسلام کے حفاظت کے لیے اپنے کتنی تیاری کرنی ہے، تو یہ ہم نے یہاں پڑھا تھا 60 نمبر آیات غالباً، اور آج سورت نمبر 6۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ رب کریم نے کیا فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ اچھا سورہ انعام ہے، یہ تو سورہ اعراف ہے۔ یہاں دیکھ اللہ فرماتا ہے اب سختی کے لیے کوئی چیز تو درکار ہے نا، پتھر تو نہیں اٹھا سکتے نا، جیسے اپنے زندگی گزارنے کے لیے کتنے مضبوط گھر بناتے ہو، گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے کس قدر محنت کرتے ہو، تو رب فرماتا ہے دین اسلام، یہ انسان جو تیری زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے تیار رہو۔ 65 نمبر آیات، 25 نمبر آیات، سورہ انفال ہے یار، اللہ اکبر، وہ سورہ انفال میں یہ رہی۔ تو رب فرماتا ہے کہ دنیا کے تیاریوں میں یہ دیکھ، ہمیں قرآن میں رب کریم نے فرمایا جو برسر پیکار جن کے پاس اختیارات ہیں وہ جو ہے اس چیز کے لیے تیار رہیں۔ اللہ فرماتا ہے نمبر 60 سورت نمبر، سورہ نام نہیں، سورہ اعراف بھی نہیں، سورہ نمبر 8، رب فرماتے ہیں وَاعِدُوا لَهُمْ، ان دشمنان اسلام کے لیے تیار کرو، تیاری رکھو، مَسْتَطَعْتُمْ،
جس قدر تم سے طاقت بن پڑے، من قوت من رباط الخیل ترہبون بھی عدو اللہ، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اتنی تیاری کرو گھوڑوں میں سے، من رباط الخیل، کہ ان کے دلوں میں خوف بٹھا دو۔ تیاری، آج پوری دنیا تیاری کرے، مسلمان کتنے ممالکت ہے، الحمدللہ ہمارا پاکستان تو پھر بھی کچھ تیاری تو کی ہے نا۔ ہم اگر مالی اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ماشاءاللہ دشمن کے لیے ہم نے تیاری کر رکھی ہے۔ پاکستان کا فوج پوری دنیا نے مانا، ہر مظلوم ملک دیکھتے کہ پاکستان اللہ حکمرانوں کو بھی ایسے بہادر بنا جیسا ہمارا ملک بہادر ہے، جیسا ہماری فوج بہادر ہے، جیسا ہمارے جوان بہادر ہیں۔ کیوں کہ تربیت اکثر وہ مسجدوں سے کر کے جاتے ہیں، مدارسوں سے کر کے جاتے ہیں۔ عالم دین کی ایک تقریر سن کر پھر انہیں جان کی قربانی دینے کے لیے بڑی وہ ایک تڑپ ہوتی ہے کہ واہ کیا بات ہے، کیونکہ ہم دنیا پرست نہیں بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی بندگی والے بنے، دنیا تو ویسی بھی رہ جائے گی جیسے بھی ہے رہ جائے گی۔ تو تمہارے گفتار میں سختی اور تمہارے پکار میں سختی، صرف زیادہ تعداد کافی نہیں، کسی نے سکندر سے وقت سے کہا، سلطان سکندر کے دارا کی فوج 10 لاکھ ہے، اس نے کیا پیارا جواب دیا، اللہ اکبر، بولا قصائی بکریوں کی زیادہ تعداد کو نہیں دیکھتے، کہتے بس ذبح تو کرنی ہے، کیا ہے؟ سکندر نے بولا ارے بکریوں زیادہ ہو کم ہو کیا ہے، یعنی ایسے جب آپ کا مقصود یہ ہو، بنگلہ بنا نہیں گھر بنا، گھر تو ارے 1 منٹ کی چیزیں رہ جائیں گے۔ آج امریکہ میں دے کہ کس لاکھوں نہیں کھربوں کروڑوں روپے کے ایک گھر 1 منٹ میں آنن فان، یا جل کے رہ گئے یا مر کے رہ گئے، رہ تو جائیں گے نا۔ دا دنیا دا پا مثال دا سرائے آبادا اور تلرات دی پا کی سوکو سیگی نا، یہ تو سرائے ہے، آج ہم رہے کل ہم نہیں ہیں۔ آج ہمارے محسن بھائی کہاں ہیں؟ آج اس کا بیٹا ہے، وہ 15 سال سے یہاں بیٹھ کے انہوں نے درس سنے، جب سے میں آیا ہوں اس مسجد میں اسی وقت سے ہمارے درس قرآن مسلسل، پہلے تو ہر نماز کے بعد میرا درس ہوتا تھا، میرے محسن بھائی بیٹھ کے سنتے۔ آج اللہ نے اتنا کرم کیا، آج اس کا بیٹا جو ہے نا وہ یہ برکتیں ہوتی ہیں، ورنہ ایسے میرے محلے میں ہیں وہ یعنی کبھی کفارے کی یعنی قسم کے طور پہ کہ چلو میں نہیں نماز بھی پڑھیں سب، لیکن بیٹوں نے حفظ کر کے بھی باغی ہو گئے۔ بھئی علماء سے محبت ہوگی تو تمہارے خاندان میں علماء پیدا ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیو، علماء کا کینہ بغض رکھنے والے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ نیت یہ کرنی ہے کہ دین کے لیے مجھے اللہ نے بیٹے دیے، ایک اللہ کے دین کے لیے وقف، وہ دوسروں سے اچھی زندگی جیے گا، ایسے نہیں کہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ ہم 8 بھائی ہیں، سب سے میں کہتا ہوں زیادہ سکون مجھے آج ملا ہے۔ اکثر وہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بندگی، اور دل کو سکون تو ہوتا ہے نا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو فرمایا اے اللہ سے ڈرتے رہیو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی جہاد میں تقوی اختیار کرو۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہے۔ ہاں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تقوی اختیار کرو۔ جہاد کے اصول، دین اسلام کی تبلیغ کے اصول پہلے وہ یاد رکھو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جہاں جاتے ہو تبلیغ کے لیے پہلے انہیں کہو ارے آؤ اللہ کو واحد لا شریک مانے۔ ابتدا میں تو یہ تھا کہ صرف تبلیغ، بعد میں کہا اگر نہیں مانو گے تو ٹیکس مان لو ہمارے اس میں آ جاؤ، یہ بھی نہیں مانتے پھر آ جاؤ میدان میں دیکھ لیتے ہیں۔ بعد میں پھر یہ ہوا نا، مکی زندگی تو یہ نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام طائف گئے، صرف دعوت دی کہ تم غلط ہو، بس میں اللہ کا پیغام لے کر آئے، لیکن انہوں نے پتھر برسائے، جسم لہو لہان ہوا، لیکن اس وقت یہ حکم نہیں تھا، نہیں بولا اب اس وقت صرف تبلیغی کرنی۔ تو جب اللہ
مدد کرے گا اس صورت میں. یاد رکھو دنیا میں جب بھی کسی کو شکست ہوتی ہے اس سے شکست نہیں ہوتی کہ تعداد میں کم تھے. اگر کم تعداد کی وجہ سے کم ہتھیاروں کی وجہ سے شکست ہوتی تو جنگ بدر میں لازمی شکست ہوتی. سب سے کم تعداد جو مسلمانوں کے جہاد میں تھی وہ جنگ بدر کا واقعہ تھا. لیکن اس وقت کیا تھا کہ وہ یعنی سب کچھ داؤ پہ لگا کر آئے تھے. جنگ احد میں تھوڑی شہادتیں ہوئی نا، لیکن وجہ قرآن نے بتائی نا کہ حضور نے جب فرمایا کہ اس پہاڑی سے نیچے نہیں آؤ، تم نے ما وَأَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ جب فرماتا تمہیں اللہ نے وہ چیز دکھائی جس انسان کی فطرت میں جس کی محبت ہے. انسان کے جسم میں دنیا سے فطری طور پہ مائل تو ہے. فرشتوں نے جب یہ اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ انسان کو پیدا کیوں کرے، فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، تو اس نے اس کو دیکھ لیا کہ ان کے اندر یہ چیز ہے. کوئی انسان ایک چیز بتا دوسرا پوچھتا ہے کیا ہوگا اس میں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو بتا دے گا کہ بھائی صحیح ہے نہیں ہے. تو فرشتوں نے جو اپنے عقلوں کے مطابق سوچا تو ان کا نہ ہونا بہتر تھا. لیکن اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ان کے اندر شہوت بھی ہے، ان کے اندر غضب بھی ہے، ان کے اندر لالچ بھی ہے، ان کے اندر حرص بھی ہے، ان کے اندر یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے. لیکن یہ طریقہ ہوگا تو یہ سب کچھ بھول جائیں گے اور میری محبت میں یہ کود پڑیں گے اور سب کو نیست و نابود کر دیں گے. میری محبت میں، کیونکہ ان کو میں نے عقل بھی دی، اس پر سوچتے رہیں گے. یہ سب چیزیں اپنے غضب کو جہاد پر فنا کر دے، شہوت نکاح پہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ. تو رب کریم نے انسان کو یہ کہا کہ انسان تو پرہیزگار رہو تو پھر تمہیں شکست کوئی نہیں دے سکتا. اور بھلے وہ بہت بڑا لشکر ہو. یہ دیکھیں سورہ عمران میں آپ کو یہ آیت بتا دوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع چلا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے لڑو، دین اسلام کی تبلیغ کرو، لیکن اگر کامیابی چاہیے تو پھر تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا کہ تم ایسے نہ ہو کہ لوگوں کی آبادی برباد کرو، لوگوں کے بچوں کو مارو یا عورتوں کو مارو یا بوڑھوں کو مارو. نہیں، یہ نہیں ہوگا. جو اسرائیل کر رہے تھے یہ کوئی جہاد وہ ان کے جنگ تھوڑی تھی. اسلام نے یہ طریقہ ہمیں نہیں بتایا. وہ تو فساد کر رہے تھے نا، وہ تو انتقامی لڑائی. مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے وہ انتقامی لڑائیاں نہیں لڑتے، اپنے غصے نہیں اتارتے. اور کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ فقط ختم، ہمارا بھائی بن گیا. یہاں دیکھیں رب کریم نے کیا فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 120. رب کریم فرماتے ہوا ان تصبروا، شرط ہے، شرط، اگر تم صبر کرو گے اے مسلمانوں، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو گے، متقی بنو گے. اب ہم نے عشاء کی نماز میں 20 نمبر آیت سے شروع کیا تھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب پرہیزگار بن گئے تو جو اللہ کا ہو گیا سب کچھ ان کا ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، پھر ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. رب کریم فرماتے شرط یہ ہے، کیا شرط ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے. پھر ان سے خوفزدہ نہ ہو. یہاں پہ ہم نے سورہ مائدہ میں 105 نمبر آیت میں پرسوں درس ہو رہا تھا، تو یہ آیت یہ بھی بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، 105 نمبر آیت، تقوی پرہیزگاری. رب کریم نے فرمایا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو اپنے آپ کو، کیونکہ اپنی ڈرائیونگ بڑی مشکل ہے نا. خود ہی تو اپنا ماحول تو اچھا بناؤ. ہمارے ہاں مسلمانوں میں کیا نہیں ہے آپ کو پتا ہے؟ کون سا گناہ نہیں ہے؟
کوئی ایسے کوئی چیز ہے جو وہ گناہ کوئی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہو؟ بھئی قتل غارت نہیں ہے، کیا حرام خوری نہیں ہے، کیا والدین کے نافرمانی نہیں ہے، کیا پڑوسیوں کو ستانا نہیں ہے، کیا بدکاریاں نہیں ہے، کیا چوریاں نہیں ہیں، کیا ڈکیتیاں نہیں ہیں، کیا فرقواریت نہیں ہے، کیا عصبیت نہیں ہے، کیا لسانیت نہیں ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ کیا خرید و فروخت میں دغابازیاں نہیں ہیں، کیا فراڈ اور ڈکیتیاں نہیں ہیں؟ بھئی انسان کہتے ہیں نا فلاں بیماری الحمدللہ نہیں ہے۔ ایک بیماری سے ایک قوم برباد ہو رہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں کون سی بیماری تھی؟ ناپ تول کا اللہ نے ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو اٹھا کر الٹ دیا، لوطی بدکار بن گئے تھے۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے سبھی ہستی میں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے اندر کون سی بیماری نہیں ہے؟ اور ہم مولوی بے فکر ہو کر ممبروں پر پھر قواریت ہے، آج فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے، اگر کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث بالاستیعاب معاشرے کی برائیاں بیان کرے، بولے آج تو اس نے فلاں درس نہیں دیا، آج تو فلاں، وہ ٹھیک ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں لیکن کم از کم تبلیغ بھی تو کرنے دو۔ آپ دیکھتا رہے گا آج کون سا وہ ہے، عوام برباد ہو کچھ بھی ہو، اب فلاں مہینے میں فلاں وہ پہلے سے تیار ہے، فلاں مہینے میں ڈائری میں لکھتا ہے یہ ہر سال یہ تقریر اس مہینے میں یہ تقریر تو کرنی ہے نا، ورنہ تو عوام مجھے نکال لیں گے نا مسجد سے کہ بھائی تو سود کے خلاف بیان کر رہا، تو بدکاریوں کے خلاف، تو بدعات کے خلاف، تو خلاف کر رہا تھا۔ ہمیں ایسے مولوی نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے چاہیے کہ وہ چندے جمع کرے گا، آج بریانی پکے گی، آج حلوے پکیں گے، آج فلاں پکیں گے، آج فلاں پکیں گے، ہاں ہمارے مزے ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ کہتے یہ بڑا اچھا مولوی ملا، یہی ہے نا؟ بولے کیسے مولوی ہے؟ میں تو اللہ نے طلباء دیے ہمیں، تو تقریر کی کہتے وہ آ گیا انتظامیہ والا آ گیا، حضور آج آپ نے نماز کے موضوع پہ تقریر کی، آج تو فلاں سنا کہ فلاں کا عرس تو نے تو بیان ہی نہیں کیا۔ یہ لگ رہا کہ کمیٹی والے کو بہت بڑا وہ مل گیا، ہتھیار مل گیا مولوی کے خلاف۔ اب اس سے اگر پڑھا لکھا عالم دین ہو تو پوچھے گا یہ بتاؤ کہ یہ اس کے موضوع پر بیان کرنا، بتا کیا ہے، تمہیں کوئی علم بھی ہے؟ کلمے کا لا کا پتہ تمہیں نہیں ہے، بسم اللہ کے با کا پتہ نہیں ہے، تو خرافات یہاں پہ آنے لگا نہیں کہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ تو نے صبح کی نماز پڑھی؟ نہیں بھائی میں تو جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، ہاں میں چونکہ میں نے تو کلمہ پڑھا نا، جنت تو میرے پیر نے بولا، تو ہم جانے ہمارا کام جانے، ہمیں پیسے دیتے رہو، چندہ دیتے رہو، ہم سنی ہے نا، بس سنی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں یار، سنی بنا رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تو صحیح رکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر، دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ راہ راست پر گامزن ہیں، آپ بہادر بھی ہوں گے، شجاعت بھی آپ کے اندر ہوگی، بہادری بھی ہوگی، تلوار بھی آپ کے صحیح چلے گی، اور دشمن کو غلبہ مغلوب بھی پھر تمہارے ہاتھ سے ان کو ہونا پڑے گا، اور کبھی آپ مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ تو کیا فرمایا؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب یہ شرطیہ ہے اذا اہتدیتم کہ تمہیں بھٹکے ہوئے لوگ، بت پرست لوگ، غیر مسلم، شرط ہے کہ اگر تم ہدایت پر ہو تمہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آج کا ہمارا یہ درس رہا کہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، قاتلوا، آپ لڑیں الذین، ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے قریب ہے، من الکفار، کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، وہ آپ کے اندر سختی پائے، ٹھیک ہے نا؟ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی پرہیزگاروں کی مدد کرتا ہے، نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے۔ پھر جب اللہ جن کی مدد کرتا ہے تو پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کریم اللہ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرمان فرمائے۔ یا اللہ کریم اللہ ہم مسلمانوں کو آپس میں محبت بانٹنے والے بنا دے۔ یا اللہ کریم اللہ تیرے رضا کے لیے تیری بندگی رسول اللہ کی پیاری شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد وصحبہ اجمعین۔